رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی طبقہ سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ معظم اور محترم ہے تو ہم سب کی نظر میں، ہم سب کے عقائد میں وہ طبقہ صحابہ کا ہے. صحابہ کا گروہ یہ انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ قابل تعظیم. اللہ رب العزت نے صحابہ کو درسگاہ نبوت کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے صحابہ کو منتخب فرمایا تھا. قرآن شریف میں جہاں جہاں پر ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے وعدے ہیں اور ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اس کا اولین مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس میں کسی کو شک اور شبہ نہیں. صحابہ کی تعظیم اور صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پہلے سے ہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو صحابہ کے بارے میں غلط عقائد اور صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں. ہم کو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ ہم لوگ غیر معتبر کہہ دیں تو نہ ہمارا دین رہے گا، نہ شریعت رہے گی، نہ ہمارا قرآن معتبر ہوگا، نہ حدیث معتبر ہوگی. اس لیے کہ پورے دین اور پوری شریعت کا منبع اور سرچشمہ اگر کچھ ہے تو وہ وحی الہی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے دین کو نازل کرنے کے لیے، قرآن کو نازل کرنے کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا وہ ہے وحی. وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت تک دین پہنچایا. اب وہ وحی چاہے قرآن شریف کی شکل میں ہو اور چاہے احادیث نبویہ کی شکل میں ہو. اسی لیے کہ جس طرح سے قرآن شریف وحی ہے ایسے ہی احادیث بھی وحی ہے، دونوں وحی کا حصہ ہے. اور اس وحی کی تعلیم کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی تلقین کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب فرمایا. یعنی امت کے اور نبی کے بیچ میں جو واسطہ ہے وہ صحابہ کا واسطہ ہے. ہم کو جو قرآن ملا، جو حدیث ملی، جو دین ملا، سب میں واسطہ صحابہ ہے. اسی سے ہم صحابہ کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ ہم صحابہ پر نام و تشنیع کریں اور ان کو بھی لائق اعتبار نہ سمجھیں تو نہ ہمارا قرآن معتبر ہوگا، نہ حدیث معتبر ہوگی. اسی لیے کہ یہ چیزیں ہم کو صحابہ کے ہی واسطے سے ملی. اس لیے اگر ہم قرآن شریف پر یقین رکھتے ہیں، احادیث مبارکہ پر ایمان رکھتے ہیں تو صحابہ پر بھی ہمارا ایمان ہے.
اور صحابہ کو بھی قابل اعتبار اور قابل تعظیم سمجھے. صحابہ کی جماعت مقدس جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے درسگاہ نبوت کے لیے کیا. جو بشارتیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ تمام بشارتیں صحابہ کو بھی ملی. جس طرح سے نبی تنقید سے بالاتر ہیں، ہم انبیاء پر تنقید نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہمارے اعتقاد اور عقیدے میں تمام صحابہ بھی تنقید سے بالاتر ہیں. یعنی ان پر کسی قسم کی تنقید کرنا درست نہیں ہے. ان میں سے ادنا صحابی پر بھی کسی قسم کی طعن و تشنیع نہیں کر سکتے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کی کیا تعریف ہے. صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، اور لغت میں صحابی کے معنی آتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ دیر رہ لینا. مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ سفر میں یا حضر میں کچھ دیر رہ لیں تو گویا کہ وہ آپ کا مصاحب ہے، آپ کا ساتھی ہے. کسی کے ساتھ بھی سفر یا حضر میں کچھ دیر رہنے سے صحبت حاصل ہوتی ہے، اور اسی صحبت سے صحابی بنا. اس کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے. اہل لغت نے بیان کیا کہ اس کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے. مطلق کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بھی ایک آدھ لمحہ بھی رہ لینے سے اس کی صحبت حاصل ہو جاتی ہے. اب وہ چاہے کسی کے ساتھ پوری زندگی رہے یا ایک زمانہ رہے یا ایک آدھ سال رہے یا ایک آدھ دن رہے یا ایک آدھ گھنٹہ رہے، بہرحال اس کو کہیں گے کہ اس کو اس کی صحبت حاصل ہے. اسی لیے جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے بھی دیکھا ہو، اس کی ایک ملاقات ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس کو صحابی کہا گیا. امام احمد ابن حنبل، امام علی ابن مدینی، ان لوگوں نے یہی تعریف کی ہے صحابی کی کہ جس نے اللہ کے نبی کو ایک سال تک بھی دیکھا، پوری زندگی بھی دیکھا، ایک آدھ لمحہ بھی دیکھا، وہ صحابی کی فہرست میں شامل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک مدت تک اللہ کے نبی کے پاس رہا ہو وہ صحابی ہے، اور جس نے ایک آدھ ملاقات کی وہ صحابی نہیں. جو لوگ ماہ محرم میں خاص طور سے حضرت امیر معاویہ اور دیگر بہت سارے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بہت بعد میں ایمان لے آئے تو ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. ایک ملاقات بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہو تو وہ صحابی ہے. اس پر جمہور کا اتفاق ہے. اس لیے حاصل یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی ملاقات کی ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، وہ یقیناً صحابی ہے. اس کے جنتی ہونے میں، اس کے صحابی ہونے میں شک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر طبقات الگ الگ ہیں. اس طرح سے ہر چیز میں درجے ہوتے ہیں، طبقے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے فرق کے مراتب ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلق صحابیت کے حاصل ہونے کے لیے، صحابیت کے شرف سے مشرف ہونے کے لیے اللہ کے نبی کی ایک ملاقات بھی کافی ہے. صرف وہ ایک ملاقات سے اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پر کوئی ولی اور کوئی کتب، کوئی ابدال زندگی بھر مجاہدات کر کے نہیں پہنچ سکتا، اور وہ تمام صحابہ کی طرح واجب الاحترام ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک مدت تک کوئی رہا ہو تو پھر وہ لائق اتباع، قابل تقلید، اور پھر وہ مقتدی بننے کے قابل. اسی لیے محدثین نے صحابہ کے طبقات بیان کیے الگ الگ. ظاہر سی بات ہے کہ کچھ صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل شروع سے تھے. جس وقت اسلام شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اسی وقت سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. اور کچھ لوگ بعد میں ایمان لائے، کچھ لوگ مزید بعد میں لائے، کچھ لوگ بالکل آخری موقع پر لے آئے.
تو ظاہر ہے کہ فرق تو رہے گا. اللہ رب العزت نے فرق مراتب رکھے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. بعض انبیاء بعض سے فضیلت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں. ایسے ہی صحابہ کے بھی درجات ہیں اور صحابہ کے بھی مراتب ہیں. سب سے پہلا درجہ اور سب سے پہلا طبقہ صحابہ کا وہ ہے جو سابقین اولین ہیں، یعنی جو لوگ بالکل شروع میں مشرف کا اسلام ہوئے، بالکل اسلام کا آغاز ہوا وہاں سے مسلمان ہو گئے تھے. سابقین اولین وہ طبقہ سب سے پہلا طبقہ ہے صحابہ کا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت بلال، یہ جو صحابہ ہیں یہ بالکل شروع میں اسلام لانے والے، یہ صحابہ کا پہلا طبقہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا طبقہ وہ ہے جو دار ارقم سے نکلنے کے بعد مشرف پر اسلام ہوا. تیسرا طبقہ صحابہ کا وہ بیان کیا گیا ہے جو بیعت عقبہ کے اندر شریک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت سے پہلے ایک گھاٹی کے اندر بیعت لی تھی جس میں مدینہ کے کچھ لوگ آ کر کے اسلام قبول کیے تھے، تو ان کا طبقہ تیسرے نمبر پر ہے. پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی. ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا. ایک طبقہ صحابہ کا ہوا جو بدر کے اندر شریک تھے، جن کو بدریین کہتے ہیں، اصحاب بدر کہتے ہیں. اس کے بعد سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. اس میں اللہ کے نبی نے ایک بیعت لی تھی، بیعت رضوان. تو اس کے اندر جو لوگ شریک تھے ایک طبقہ وہ ہے، ان کو اصحاب شجرہ کہتے ہیں. اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. اس موقع پر بہت سے لوگ اسلام قبول کیے. تو ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے. اور پھر ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر کے غزوہ حنین اور غزوہ تبوک وغیرہ میں شریک ہوئے. اور ایک طبقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے تھے جو باہر ممالک سے اور باہر دور دراز سے وفد کی شکل میں آتے تھے اور چند ملاقات کر کے واپس جاتے تھے، پھر ملاقات نہیں ہوئی. اور سب سے آخری طبقہ صحابہ کا وہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے اور وہی پہلی اور آخری ملاقات رہی. اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ صحابہ کا آخری طبقہ ہے. تو اس طرح سے طبقات بیان کیے گئے ہیں کہ صحابہ کے مراتب اور درجات کے اعتبار سے. لیکن یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ ہو، کسی بھی طبقے کے صحابہ ہوں اور کسی بھی طبقے میں ہوں، بلحاظ فرق مراتب یہ جو صحابہ ہیں آسمان و زمین نے ان سے زیادہ مقدس، ان سے زیادہ پاکیزہ قلوب والے انسان نہیں دیکھے. انبیاء کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم اور قابل احترام اگر کوئی گروہ، کوئی طبقہ ہے جو پاکیزہ قلوب والے ہیں، تقوی و طہارت والے ہیں، تو وہ صحابہ کا گروہ اور صحابہ کا طبقہ ہے. اس لیے کسی ادنا سے ادنا صحابی پر بھی تنقید نہیں کر سکتے. جہاں جہاں پر قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کا اگر خطاب کیا ہے، اس کے اولین مصداق صحابہ ہیں. جس وقت تو قرآن شریف نازل ہو رہا تھا، قرآن شریف کہہ رہا تھا اے ایمان والو، تو وہاں پر کون تھا؟ وہاں پر صحابہ تھے. تو قرآن شریف میں جہاں جہاں پر بھی ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں یا خطاب ہے، اس کے اولین مصداق صحابہ کرام. اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر بے شمار مواقع پر صحابہ کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی اور بہت اچھے انداز میں بیان فرما دیا کہ صحابہ قابل تعظیم ہیں، ان کے بارے میں تم ذرہ برابر شک نہیں کر سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ پوری آیت صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے.
یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا ہے، اس کو خوبصورت بنا دیا ہے، اس کو پیوست کر دیا ہے۔ اور مزید وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تمہارے اندر کفر کی نفرت ڈال دی، وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، معصیتوں کی، گناہوں کی، فسق و فجور کی، ہر طرح کے گناہ کی تمہارے اندر نفرت ڈال دی ہے۔ جب اللہ رب العزت خود ہی صحابہ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ کفر سے، معصیت سے، فسق سے محفوظ ہیں، تو پھر ہم اور تم کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والے؟ رب کائنات، اس کا کلام، اس کا رسول، سب کے سب صحابہ کی توصیف اور تعریف کر رہے ہیں اور صحابہ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ اور آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے بارے میں طعن و تشریح کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی قابل تعظیم ہے تو صحابہ کا گروہ اور صحابہ کا طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا کہ صحابہ کا مرتبہ کیا ہے۔ اس کے آگے ایک آیت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے چن لیا اور اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا، ان کو آزمایا، اور یہ لوگ مکمل آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ مغفرت کا عام اعلان صحابہ کی نہیں کیا گیا۔ صحابہ محفوظ ہیں۔ ہم لوگ سنتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، وہ معصوم ہیں، یعنی وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے۔ صحابہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن اللہ کی جانب سے محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے اللہ رب العزت نے ان کو بچا رکھا ہے، اور اگر کبھی لفظ اور کوتاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عام بخشش کر دی تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ پھر ان کے بارے میں کوئی بات کہے، ان کے بارے میں زبان درازی کرے۔ طرح طرح سے اللہ رب العزت نے صحابہ کو آزمایا۔ ہم لوگ سنتے ہیں حضرت بلال کا واقعہ، حضرت صہیب، حضرت عمار، ان لوگوں کو کفار مکہ انگاروں پر لٹایا کرتے تھے اور تپتی زمین پر گھسیٹا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ تم ایمان سے مکر جاؤ۔ لیکن ان تکالیف نے اور ان آزمائشوں نے ان کے ایمان میں کبھی ضعف نہیں پیدا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے اور جا کر کے کفار میں اسلام کے بارے میں تقریر کی اور بتایا کہ اسلام کیا ہے، جب کفار مکہ نے پہلی مرتبہ یہ آواز سنی اور یہ کلمات سنے جو ان کے لیے اجنبی تھے تو اس قدر مارا کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ زندہ نہیں رہے، اب ان کے اندر حیات نہیں ہے، اور ایک بوریے کے اندر بھر کے رکھ دیے اور شام کو لا کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ شام میں جس وقت زبان کھلی اور ہوش آیا تو اپنی تکلیف کی فکر نہیں تھی، سب سے پہلا یہ لفظ تھا کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ یہ ان کے اندر سچی محبت تھی نبی کی اور دین کی، دین کے لیے وہ جذبہ اور وہ قربانی جو صحابہ کے اندر تھی وہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں، کتنے سخت ماحول بنا دیے جائیں، دشمن کتنا سے زیادہ مخالف ہو جائے، لیکن ہم اپنے ایمان سے، اپنے عقائد سے جڑے نہ، اپنے عقائد پر جمے رہیں۔ یہ صحابہ کی ان قربانیوں سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ صحابہ لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہیں۔ صحابہ ہمارے یہاں پر معیار حق ہیں، یعنی اگر صحابہ نے کوئی کام کیا ہے تو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہم ان کو اپنا نمونہ بنائیں۔
محدثین اور فقہا نے یہ بات بیان کی ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا، تان و تشنیع کرنا، یہ گویا کہ حرام ہے، جرم عظیم ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی برا عقیدہ رکھے اور ان کی برائی کرے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو جمہور کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ قابل سزا ہے، اس کو سزا دی جائے، اس کو تنبیہ کی جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا تذکرہ ہم صرف خیر کے ساتھ کر سکتے ہیں، کبھی بھی برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے تباہی اور گمراہی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی قدر بیان فرمائی۔ لا تسبوا اصحابی، اللہ کے نبی کو اس بات کا علم تھا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں گے اور میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کریں گے، اس لیے پہلے ہی تنبیہ کر دی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی مت کرو۔ کیوں؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے خرچ کرتے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ، تو صحابی کے ایک مد یا آدھے مد جو صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس امت کا کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، صحابی کے آدھے اور ایک مد صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کے اخلاص، ان کے قربانیوں کی وجہ سے جس وقت وہ اسلام لے آئے ان پر کیا حالات تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، من کان متعصیا فلیتعص باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص چاہتا ہے کہ کسی کی اقتداء کرے اور کسی کو اپنا نمونہ بنائے تو اس کو چاہیے کہ اصحاب محمد کو نمونہ بنائے اور ان کی اقتداء کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَبَرُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، صحابہ پوری امت کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ دل تھے، سب سے زیادہ دلوں کے صاف اگر کوئی تھے تو وہ صحابہ ہیں۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے اور مضبوط تھے، اور ان کی صفت یہ بیان فرمائی، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، تکلف سے، بناوٹ سے بالکل دور تھے، ان کے اندر تکلف نہیں تھا، سادگی تھی۔ وَمُوَاحَدِيًا، اور عادات و اطوار کے اعتبار سے بالکل معتدل تھے۔ یہ صحابہ کا ایک خاص وصف ہے کہ عادات و اطوار کے اعتبار سے بالکل معتدل، افراط اور تفریط سے پاک تھے۔ ہم لوگوں کا معاملہ برعکس ہے، ہم لوگوں کا حال ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو خالی عبادت ہی کرتا ہے، اس کے اندر اخلاق کا نام و نشان نہیں ہے، اور کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو عبادات کے اندر کمزور ہے۔ صحابہ ہر چیز کے اندر معتدل تھے، عبادات بھی، اخلاق بھی، دین کے تمام شعبوں کے اندر اعتدال تھا۔ وَأَحْسَنُهُمْ حَالًا، حال کے اعتبار سے بالکل سچے تھے۔ اختارهم اللہ لصحبۃ نبیہ، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی صحابہ کی صحبت، اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ وَإِقَامَةِ دِینِهِ، اور دین کی اقامت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تم ان کے فضل کو، ان کی عظمت کو پہچانو۔ یہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی فضیلت کو، ان کی عظمت کو پہچانو۔ وَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ، ان کے نشانات کی، ان کے آثار کی، ان کی زندگی کی پیروی کرو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہ بالکل سیدھے راستے پر تھے، وہ بالکل سیدھے راستے پر تھے، راہ مستقیم پر تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اور ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کا انتخاب کس طرح ہوا۔
ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے پہلے عالم ارواح کے اندر تمام بندوں کے دلوں پر ایک نگاہ ڈالی. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام بندوں کے دل میں سب سے زیادہ بہتر ہے. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ لرسالتہ، تو آپ کو اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب فرما لیا. اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، دوسری مرتبہ بندوں کے اوپر نگاہ ڈالی تو سب سے بہتر دل صحابہ کے پائے، تو ان کو اپنے نبی کی وزارت کے لیے، اپنے نبی کی خدمت اور صحبت کے لیے منتخب فرمایا. یہ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان ہے. صحابہ ہمارے نزدیک واجب الاحترام ہیں. جس طرح سے انبیاء تقلید سے بالا تر ہیں، انبیاء پر کسی قسم کی تنقید نہیں کر سکتے، ایسے ہی صحابہ پر بھی کسی قسم کی تنقید نہیں کر سکتے. امام ابو زرعہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اصحاب محمد میں سے کسی کی تنقید کرتا ہے، کسی پر طعن و تشنیع کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جان لو کہ وہ بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ دین سے مرتد ہے. اگر کوئی شخص صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی وَذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَالرَّسُولَ حَقٌّ وَمَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ، رسول بھی حق ہے اور قرآن بھی حق ہے، اور جو دین ہم پر لایا گیا یہ بھی حق ہے، اور یہ تمام چیزیں ہم کو صحابہ کے واسطے سے ملی ہیں. صحابہ کا واسطہ اگر نہ ہو تو یہ چیزیں معتبر نہیں ہوگی. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ صحابہ غیر معتبر ہیں تو یہ چیزیں جو ہم کو ملی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ کس پر اعتبار کر کے دیں گے؟ اس لیے بیان فرمائے کہ وہ شخص زندیق ہے، اس کو کوئی دین نہیں ہے، اس کے دین کے اندر شک ہے. اس لیے کبھی بھی ادنا سے ادنا صحابی پر تنقید کرنے سے، کوئی بات کہنے سے گریز کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل صحابی ہیں، آپ کی صحابیت برحق ہے. اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور قلوب میں آ کر کے حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر ایک صحابی سے محبت کر رہے ہیں تو دوسرے صحابی کی تنقید کر رہے ہیں اور وعیدوں کے مستحق بن رہے ہیں. ادنا سے ادنا صحابی بھی اگر ہو تو وہ ہمارے نزدیک قابل تعظیم ہے. کہا گیا کہ صحابہ کے بعد کے طبقے میں جو لوگ ہوئے ہیں ان میں سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب افضال زندگی بھر بھی اپنی زندگی اللہ رب العزت کی طاعت میں گزاری ہو، کتنا بھی نیک عمل کیا ہو، لیکن وہ ادنا سے ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بھی دیکھا ہو، اس کے مرتبے کو کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا، جو صحابہ کے بعد کے لوگ. اس لیے صحابہ کی عظمت دل کے اندر پیدا کریں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کے آثار کا، ان کے اقوال کا، ان کے اعمال کا اتباع کریں. ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. جب ان کی زندگی اپنائیں گے تو ان کے جیسے انعامات اور ان کے جیسے وعدے اللہ رب العزت ہم کو عطا فرمائے. صحابہ کی تعظیم ہم سب پر واجب ہے. ذرہ برابر کسی صحابی کے بارے میں شک نہیں کر سکتے، طعن و تشنیع نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.